سفید بھوت سفید بھوت یعنی برفانی چیتے کے شکار پر ایک خوفناک سنسنی خیز مہم جو کہانی۔ پہاڑوں پر رات اتر چکی تھی، برفانی ہوا ہڈیوں میں اتر رہی تھی، چاند بادلوں کے پیچھے چھپتا نکلتا تو یوں لگتا جیسے کوئی آنکھ جھپک رہا ہو۔ مقامی لوگ اسے سفید بھوت کہتے تھے، وہ برفانی چیتا جو دکھائی نہیں دیتا، صرف محسوس ہوتا ہے۔ حمزہ اسی سفید بھوت کے شکار کی مہم پر نکلا تھا۔ کہتے تھے جس نے اسے دیکھ لیا وہ پہاڑوں سے سلامت واپس نہیں آیا۔ برف پر قدم رکھتے ہی عجیب سی آواز آئی۔ حمزہ ٹھٹک گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا، صرف اپنے قدموں کے نشان تھے اور ان کے بیچ کہیں کہیں گول گہرے پنجوں کے نشان تھے جو ظاہر ہے کہ اس کے نہیں تھے۔ ہوا یکدم تھم گئی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ اچانک دور سے ایک ہلکی سی آواز آئی، ہوں ہوں، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو، بہت قریب۔ حمزہ نے بندوق سنبھال لی، سانس روکی۔ چاند بادل سے نکلا تو سامنے چٹان پر کچھ چمکا، دو سبز آنکھیں۔ پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو گئیں۔ برف ہلکی سی سرکی، پیچھے سے کسی نے جیسے گردن پر سانس چھوڑا ہو۔ حمزہ نے مڑنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم جم چکے تھے۔ پھر ایک سایہ بالکل سفید چٹان سے پھسلتا ہوا نیچے اترا۔ کوئی آواز نہیں، کوئی غراہٹ نہیں، بس ایک ٹھنڈا دباؤ، جیسے پہاڑ نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ حمزہ چیخ بھی نہ سکا۔ صبح جب گاؤں والے پہنچے تو برف پر صرف ایک دائرہ تھا، جیسے کسی نے وہاں کھڑے ہو کر ہوا میں تحلیل ہو جانا سیکھ لیا ہو۔ بندوق وہیں پڑی تھی، بغیر چلی ہوئی۔ بوڑھا چرواہا آہستہ بولا، ہم نے کہا تھا یہ جانور نہیں، پہاڑ کی روح ہے۔ اس کا شکار کرنے والے خود شکار بن جاتے ہیں۔ اور دور برفانی چٹان پر ایک لمحے کو دو سبز آنکھیں پھر چمکیں، پھر سب کچھ خاموش، خاموش مگر گہرا۔ کچھ مخلوقات کو مارنے کے لیے نہیں، سمجھنے اور چھوڑ دینے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہر مہم سر کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہی اس کہانی کا سبق ہے۔